صفحہ نمبر 24 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 24۔ سیرت النبی۔ اہل سیر میں سے کسی کو اس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا، تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے کہ وہ کسی راوی کا وہم ہوگا، تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذی قرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے جو مصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔ ومیاتی ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے سیرت میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایات کو ترجیح دی تھی، لیکن جب زیادہ تطبیق کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح ہے، چنانچہ اپنی کتاب میں ترمیم کرنی چاہیے، لیکن اس کے نسخے کثرت سے شائع ہو گئے تھے، اس لیے نہ کر سکے۔ حافظ ابن حجر خود ومیاتی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ومیاتی قصد کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی ہے، ان سے رجوع کریں گے، اور یہ کہ یہ عمران سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے شائع ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔ ایک غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے، اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر کے قبل واقعہ ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے بعد واقعہ ہوا ہے۔ اس پر علامہ دمیاتی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، باقی ان کے شیخ دمیاتی تو انہوں نے حدیث کی نسبت غلطی کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کہ تمام اہل سیر باتفاق اس کے خلاف ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کیا ہے۔ اس تقریر کا ما حاصل یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے اور بعینہ فن حدیث نہیں، اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس درجہ کی شدت احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو فن سیاستہ کے ساتھ مخصوص ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فقہ کا فن قرآن اور حدیث ہی سے ماخوذ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بعینہ قرآن یا حدیث ہے یا ان دونوں کی ہم پلہ ہے۔ مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزوی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں وہ فن حدیث کے اصلی معیار کے موافق نہیں مل سکتی۔ اس سے ارباب سیر کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر سیرت و مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم رہا۔ جس طرح امام بخاری و مسلم نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے، اس طرح سیرت کی تفصیلات میں کسی نے یہ التزام نہیں کیا۔ آج 20 کتابیں قدماء سے لے کر متاخرین تک کی موجود ہیں، مثلا سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن سید الناس، سیرت دمیاتی، حلبی، موہب الدینہ، کسی میں یہ التزام نہیں۔ تفصیل مذکورہ بالا سے ظاہر ہوگا کہ ہماری اس کتاب اس عبارت کا کہ سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ سے نہیں لکھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے اور کہاں سے ہی ہے۔ ان کتابوں کا ذکر استیاب کے دیباچہ میں دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلی ویلاگ میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ سیرت النبی کا ایک ایک لفظ لمحہ بلمحہ آپ تک پیش کیا جائے گا، اس کو باقاعدہ سنیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔